بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک تبلیغی دوست نے ہندوستان کا ایک قصہ سنایا کہ ایک علاقے میں ہماری جماعت کی اور وہاں ہم ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے کہ یکایک محلے کے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے گھر ایک میت ہو گئی ہے اور میت کے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے گئے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک عورت کی لاش کمرے میں رکھی ہے اور بہت بڑے بڑے کن کھجورے اس لاش کے چاروں طرف سر سے لے کر پاؤں تک دائیں بائیں منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ اتنی خوفناک شکل کے تھے کہ ان کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قریب جانے کی کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی اور سارے گھر والے خوف کے مارے دوسرے کمرے میں جمع تھے۔ دہشت کی وجہ سے کوئی شخص اس کمرے میں نہیں جا رہا تھا۔ گھر والوں نے ہم سے کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلا کر لائے ہیں کہ ہمارا تو خوف سے برا حال ہو رہا ہے، آخر اس میت کو بھی اس کی جگہ پر پہنچانا ہے، کیسے اس کو غسل دیں، کس طرح اس کو یہاں سے اٹھائیں، یہ کن کھجورے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں، ہمارا تو قریب جاتے ہوئے پتا پانی ہو رہا ہے، آپ حضرات کچھ پڑھ کے سال و ثواب کریں اور دعا کریں تاکہ کم از کم اتنا موقع مل جائے کہ ہم اس کو اس کی قبر میں اتار دیں اور اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی خوف محسوس ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ اس کے کسی گناہ کا عذاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ ہم سب ایک کونے میں بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ رحم فرما اور اتنی دیر کے لیے اس عذاب کو ہم سے دور کر تاکہ ہم اس کو غسل اور کفن دے کر اس کو اس کی قبر تک پہنچا سکیں اور یہ فریضہ ادا کر سکیں۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم پڑھتے رہے، استغفار کرتے رہے، روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے۔ کافی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے اچانک میت کا محاصرہ چھوڑ کر ایک کونے میں جمع ہو گئی۔ بس ہم نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی ہے، اس نے اپنا فضل فرمایا، اب تم لوگ اس کو غسل اور کفن دے دو۔ چنانچہ غسل اور کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی اور اسے قبرستان لے گئے اور جا کر اس کو قبر میں اتار دیا۔ جس وقت قبر میں اتارا تو دیکھا کہ وہ سب کن کھجورے ایک کونے میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کو دفنانے کے بعد دوبارہ اس کے گھر یہ پوچھنے کے لیے گئے کہ آخر اس کا ایسا کون سا برا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عبرتناک عذاب ہوا، اور اللہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ نیک صالح تو نہیں تھی، بے نماز تھی، لیکن ایک بات جو مجھے یاد ہے، شاید اس کی وجہ سے اس پر عذاب ہوا ہو، وہ یہ کہ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ایک دن وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹی وی پر گانا آ رہا تھا اور وہ گانا اس لڑکی کو بہت پسند تھا۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اے بیٹی، اذان ہو رہی ہے اور اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس گانے کی آواز کو بند کر دو اور ٹی وی بند کر دو۔ اس نے کہا ماں، اذان تو روز ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ پروگرام اور یہ گانا پھر کہاں آئے گا؟ ہم نے سن کر کہا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً یہ عذاب جو شروع ہوا ہے، یہ اس گناہ کا وبال اور عذاب ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی اذان کے مقابلے میں گانے کو ترجیح دی، جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا۔ استغفر اللہ۔